جی تو ناظرین، چوتھے پارٹ کی طرف ہم ویلکم کرتے ہیں. پروگرام ہے سوال یہ ہے. آغا جان، ایک چھوٹا سا ایک ایسا سوال ہے جو تھوڑا سا لوگوں کے درمیان بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے. کیا ولایت فقیہ کی تقلید کی جا سکتی ہے، یا یوں کہوں کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد آغائے مجتبیٰ جو کہ اب ولایت ولی فقیہ ہیں، کیا ان کی تقلید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ آغا جان سوال. دیکھیے، سوال کا نا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت آیت العظمہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آیت العظمہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انقلاب آیا تو لوگوں نے ان دونوں کے نظریات کو الگ الگ سمجھنا شروع کیا. جبکہ اگر علمی تحقیقات ہوتی ہیں تو نظریات میں فرق نہیں ہے، عمل میں فرق ہے. مثلا چائے آپ کو بھی پسند ہے، چائے مجھے بھی پسند ہے، لیکن آپ کو ایک طرح کی چائے پسند ہے، مجھے، یا آپ ایک کپ میں پسند کرتے ہیں، میں دوسرے. نظریات میں فرق ہونا ایک بات ہے، عمل میں فرق ہونا دوسری بات. وہ چیز اس پہ مجھے بھی بہت زیادہ طنز کیا گیا، ٹونٹ کیا گیا، بلکہ مجھے شیعہ کھوجا کمیونٹی میں جو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کام میں، وہ یہی، وہ سمجھتے تھے مثلاً، اور میں اس پہ آج بھی کھڑا ہوں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مثلاً اللہ معاف کرے کہ میں آیت اللہ عظمہ خوئی کو کوئی برا بھلا کہتا ہوں، جبکہ پوری میری میڈیکل کالج کی لائف سے لے کر آج تک کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں کیا. ایک تو یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے، ولی فقیہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جیسے جب تک کوئی MBBS نہ کرے اسپیشلسٹ نہیں بن سکتا ہے، اسی طرح جب تک کوئی اجتہاد نہ کرے وہ مرجع نہیں بن سکتا، وہ ولی فقیہ بھی نہیں بن سکتا. اب عین ممکن ہے کہ ایک مجتہد مرجع تقلید بن جائے، ولی فقیہ نہ بن سکے، حاکم شرع، جس کو ایکچولی وی شوڈ یوز دا ورڈ حاکم شرع. عین ممکن ہے ایک مجتہد حاکم شرع ہو لیکن مرجع تقلید نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ ایک مجتہد حاکم شرع بھی ہو، مرجع تقلید بھی. مرجع تقلید کی اپنا ایک سٹیٹس ہے، اپنا ایک مقام ہے. حاکم شرع کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، اپنا ایک مقام ہے. مرجع تقلید فتویٰ دیتا ہے، حاکم شرع بتاتا ہے کہ اب اس فتوے کا یہاں پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. مثلا مرجع تقلید مثلا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حوالہ کرنا جائز ہے، ایک جنرل بات. حاکم شرع جب تک اس کے نقصان کو نہیں دیکھتا وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ اب اس علاقے میں اس حوالے سے نقصان ہو رہا ہے، وہ روک دے گا. کرپٹو کرنسی جائز ہے یا نہیں ہے، فتویٰ کون دے گا؟ مرجع تقلید دے گا. اب یہ کرپٹو کرنسی کو یہاں چلنے دیا جائے یا نہ دیا جائے، وہ حاکم شرع بتائے گا. ایپلیکیشن آف فتویٰ از دا ڈیوٹی آف مومن آلسو. حاکم شرع، حاکم شرع جب اس کی، حاکم شرع کون ہے؟ جس کے پاس کنٹرول آئے کسی علاقے کا جہاں پر اس کی حکومت چل سکے. امام خمینی مرجع تقلید بھی تھے، پھر وہ، دیکھیں میرا جملہ سنیں، مرجع تقلید بھی تھے، پھر وہ حاکم شرع بھی بن گئے. امام خمینی مرجع تقلید بھی تھے اور پھر وہ حاکم شرع بھی بن، مجتہد تو تھے. رہبر معظم حاکم شرع بنے، پھر علمی لحاظ سے ادھر پہنچے کہ مرجع تقلید بھی پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اب سید مجتبیٰ خامنائی جو ہیں مجتہد ہیں، یہ ان کے اساتذہ نے ان کو سرٹیفائی کیا. دیکھیں نا، مجھے بھی میرے اساتذہ نے سرٹیفائی کیا ہے کہ میں مجتہد ہوں. گئے تھے لوگ مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کے پاس، یہ دعویٰ کرتا ہے، انہوں نے کہا بھائی اس نے کتاب لکھی ہے، اس کے استاد نے دیا ہوا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. کہ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی اس وقت مجلس خبرگان کی طرف سے حاکم شرع معین کر دیے گئے. ٹھیک ہے. پھر آپ ولی فقیہ بھی کہہ دیں، آپ رہبر معظم بھی کہہ دیں. اب ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو. فتویٰ دیں گے بھی تو اگر وہ عالمیت کے لیول پر آتے ہیں، جب دیں گے، جب آئیں گے، تب دیکھا جائے گا کہ وہ عالم ہے، دوسرے عالم ہے.
کون عالم ہے اس کے حساب سے تقلید ہوگی. بالکل تو صحیح. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور تقریباً آج ہم 27 تاریخ ہیں, 28 تاریخ کو شہادت ہوئی, 2 ہفتے بعد یا جو آج سید مجتبیٰ خامنہئی حاکم شرع ہیں, ولی فقیہ ہیں, لیکن مرج تقلید نہیں ہے. اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آیت اللہ عظمت سستانی والا, خود آیت اللہ عظمت سستانی کی آنکھ سے آنسو نکلے. مجھے خبر دی کہ جب یہ خبر آئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ میرا اتنا اچھا بھائی چلا گیا دنیا سے. ان کی محبتوں کے رشتے ہیں. تو ہم نیچے کے لیول پر آ کر چیزیں کر کے کام خراب کریں, اور ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں. او ہو یہ تو فلانا اور یہ فلانا. ہم میری دکان کیسے چمکے, یہ میرا مسئلہ ہے. تو میں یہ کروں گا تو چمکوں گا, نہیں کروں گا نہیں چمکوں. الحمدللہ ہر کوئی ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے, ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے, اور یہاں پر بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. رہبر معظم کے مقلدین اب جو زندہ مراجع ہیں ان سے ان کی تقلید کریں گے, اور پھر وہاں سے چیک کریں گے. اگر وہ دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کی تقلید پر باقی رہنے کی اجازت دیتے ہیں وہ باقی رہ سکتے ہیں, نہیں دیتے تو زندہ مراجع میں سے کسی کریں گے, انتخاب کر لیں گے. میں کسی کا نام نہیں لے سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا آقا, اسی پروگرام کے اندر ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ آج ہمارا آخری پارٹ ہے. ایران جس طاقت پر پہنچا ہے, کیا کسی کو اندازہ ہے کہ اس وقت ایران کس طاقت پر ہے؟ ایران کے جو میزائل ٹیکنالوجیز ہیں, جو ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے, جس کی کاپی رشیا کر رہا ہے, جس کی کاپی امریکہ کر رہا ہے, اور وہ اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ویسا نہیں بنا پائے جیسا انہوں نے بنایا. ایران کی ٹیکنالوجی نا کم از کم 20 سال سے تو ڈیولپ ہو گئی ہے. ایران نے 2 امریکن جہاز 60,000 پلس فیٹ پر ایران کے اوپر سے گزر رہے تھے. ایک میں فوجی بیٹھے ہوئے تھے, ایک میں فوجی نہیں تھے. ایران نے فوجیوں والا جانے دیا, اور جو فوجیوں والا نہیں تھا ڈرون وہ اتار لیا. اس کی ریورس انجینئرنگ کی اور وہاں سے چیزیں نکالیں. چائنا نے بیان دیا تھا کہ اتارنا تو دور, ہمارے پاس اس کے دیکھنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ کیا ایران نے سیکھا؟ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی تائید ہے کہ دیکھو یہ کرو یہ کرو. یہ میڈیسن میں, دوسری چیزوں میں ایران کی طاقت ایک اس کا ایمان ہے, اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. نمبر 1. دوسری ایران کی طاقت وہ دعائیں ہیں جو کبھی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہوتی ہیں, کبھی معصوم قوم کے حرم. شاہ عبد العظیم رو رو کے اللہ سے مانگنا. دیکھتے شب قدر میں کیسا ایسا ہی ایسوں کی اللہ نہیں سنے گا تو میرے جیسے کی سنے گا. تیسری ایران کی طاقت ان کی نیشنلزم ہے. وہ جو مرگ بر وہ کہہ رہا تھا, وہ مرگ بر امریکہ کہنے لگا. نیشنلزم ہے نا, یہ ان کی طاقت ہے. ورنہ اتنی دیکھیں تقریباً 18,000 سورتیز امریکہ نے مارا ہے ایران پہ, اتنے ہی اسرائیل نے مارا ہے. 36,000 ہوئے نا. 36,000 میں اگر ہر اس میں 1 یا 2 شہید ہوئے, کتنے شہید ہوئے آپ کو پتا؟ 72,000. اب میں نہیں کہتا بچیوں کے اسکول پہ مارا, والی بال کے اس پہ مارا. اب جو 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 ہوا اس پہ ایپسٹین فائل پہ کبھی بات نکلے تو پھر ہم دیکھیں گے کیوں وہاں پر مارا گیا. وہ بال والی بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ان کو تقوی کی وجہ سے معرفت عطا کی اور یہ میزائل سٹیز بنایا, اور اتنے بنا دیے کہ امریکہ تنگ آ گیا ہے. اور اسی لیے جب میں نے ایک بہت بڑی شخصیت سے پوچھا تھا یار ایک ایٹم بم بنا دو جان چھوٹ جائے, بولا ایٹم بم لائبلٹی ہے, یہ ہماری چیز ایسٹ ہے جو ان کی جان کو آ جائے گا. آج نظر آتا ہے یہ ایٹم بم تو نہیں مار سکتے تھے, پتہ نہیں وہ لوگ رکتے کہ نہیں رکتے. لیکن آج یہاں پر ایک بات آرمی چیف نے کہی تھی کہ انشاءاللہ ایران نہیں گرے گا اور ہم پہ وقت نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم پہ وقت آیا اور اگر طے ہوا کہ پاکستان نہیں رہے گا تو یہ میں آج آپ کو اطمینان دلاتا ہوں آدھی دنیا نہیں رہے گی. اتنی ہماری طاقت ہے. اب ایران کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا طاقت ہے؟ ایران کے پاس ایئر فورس نہیں, ایران کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز بہت ویک ہیں, ایران کی نیوی جو حشر ہو گیا. ایران کے پاس ایک زمینی فوج ہے, اس کے پاس ہتھیار سے زیادہ جذبہ ہے, اور ایران کے پاس ڈرون اور میزائل ہے.
ایران کے ڈرون اور میزائل کی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ اب دنیا خود حیران ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے کہ جب ان کا وہ میزائل وہاں تک پہنچتا ہے اور اگر کوئی انٹرسیپٹنگ میزائل لگتا بھی ہے تو وہ اصلی والا آگے نکل جاتا ہے، پیچھے والا لگ کے گر جاتا ہے، اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں، اس کے بھی نقصانات. یہ ان کی طاقت. دوسری طاقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسٹریٹ آف ہارموز پہ وہ کنٹرول دے دیا ہے جو کسی کی سوچ میں نہیں تھا. اور ایران نے بھی کہا بھائی ہارموز کھلا ہوا ہے، گزر جاؤ، دوستوں کے لیے کھلا ہوا ہے. گزر جاؤ. اس کی وجہ سے ایران نے ڈالر کو وہ مار پڑائی ہے کہ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. کہا بھائی یون میں جو شپ لے جائے گا 350 سے 400 شپ اس وقت گلف، پرشین گلف میں، اس کو بھی اب یہ نام چینج کر رہے ہیں، گلف کہتے ہیں، یہ پرشین گلف ہے، ہمیں پرشین گلف کہنا چاہیے. خلیج فارس، یہ بہت سینسیٹیو بات ہے. اوکے، جس کو گلف کا نام دیا گیا، گلف کا نام دیا گیا، یہ پرشین گلف ہے. ایمریٹس کی فلائٹ میں آپ جائیں نا تو اب وہ گلف لکھتے ہیں، پرشین گلف نہیں لکھتے. بہرحال وہ تاریخ. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ 350 جہاز گزر جائیں، وہ کہتے ہیں یا $2 ملین دے دو یون کی اس میں ایکویلنٹ میں، نکل جاؤ، یا پھر 2 میزائل کھا کے جاؤ. تو 2 میزائل دکھا. یہ قدرت کا ان کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے آئل مارکیٹ کہاں جاتی ہیں، اسٹاک ایکسچینج کہاں جاتا ہے. اور پھر دیکھیں، اب لوگ کہیں گے معجزہ کہتے ہو، چلو کرامت کہہ دو. وہ ایران جو جنگ سے پہلے $65 پر بیرل پہ آئل بکتا تھا، وہ $45 پر بیرل دیتا تھا چائنا کو، گیا لے جاؤ، وہ لے جاتا تھا. آج $105 پہ رہے تو ایران $100 پہ دے رہا ہے، نمبر 1. اور پہلے مثلا 50,000 یا جو بھی ہے، آج ایران اس کا ڈبل بیچ رہا ہے. اور ٹرمپ نے کہا جانے دو اس کو، مت رکھو، ورنہ آئل کے. یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے کیا ہے؟ حقیقت. اگر آج ایرانی اپنے پہ تکبر کرنے لگتے تو وہ مار پڑتی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. لیکن یاد رکھیے گا، اللہ نہ کرے ایران کو کچھ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے لیے اب کوئی سہارا اللہ کی ذات ہے، لیکن وسیلہ تو وہی دیتا ہے نا. جنگ خیبر میں اللہ نہیں تھا، اللہ نہیں تو مولا کائنات کو بھجوایا نا کہ نہ دے علی مزل رہ جائے، بالکل سجدہ عن لکف نوائب. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا یہ 72 آورس امریکن فوج کے آنے کے بعد سروائیو کر جائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے فیصلہ کرنے والے اس بات کو سوچیں گے کہ یہود اور ہنود کی جنگ میں کودنا ہے یا اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے، اور فیصلہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ. ناظرین، یہ تھے علامہ مولانا شبیر حسن میثمی صاحب، جن سے ہم نے ابتدا تو بڑے سخت لہجے میں کیا، جس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن حقیقت یہ تھی کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کا کلیئر ہونا ضروری تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں کہ جو ہمیں کسی طرح بھی یوز کر سکتے ہوں، جیسے انہیں خطاب دیا گیا یا ان سارے علماؤں کو جو بیچارے وہاں موجود تھے درباری ملا کہا گیا. لیکن اصل حقیقت کچھ اور تھی. جو بات انہوں نے بتائی کہ کس طرح جناب عاصم منیر صاحب لوگوں سے ملتے رہے، خود پرسنلی آتے تھے، ملتے تھے، کھانے کے دوران کس طرح گفتگو ہوتی رہی. ایک جنرل بات جو انہوں نے کی کہ بھائی آرمی پہ حملہ نہ کرو، تو یہ تو بہت واجب بات ہے. اس میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جس سے نہ میں انکار کروں گا، نہ آغا صاحب انکار کریں گے، نہ یہ قوم انکار کرے گی. اور مجھے یقین ہے کہ ہماری قوم وہ قوم ہے کہ جو ہر لحاظ سے، جب پاکستان بنانے والے ہم ہیں نا، تو انشاءاللہ پاکستان بچانے والے بھی ہم ہی ہوں گے. یہاں ایک نقطہ عرض کرتا ہے، چلوں سوری میں نے آخر میں آپ کی کلوزنگ کو روک لیا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ شیعہ عالم دین انشاءاللہ کبھی بھی درباری نہیں ہوگا، لیکن ہمیں حکومت سے گفتگو بھی کرنی ہوتی ہے، مسائل بھی حل کرانے ہوتے ہیں. اور اس کے بغیر اگر ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو جائیں گے تو کل آپ یہ کہیں گے کہ ایران شیطان بزرگ سے بات کر رہا ہے. نہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اسے قوم کو اپنے علماء پر بھروسہ کرنا پڑے گا. بالکل. اور یہ
آغا صاحب نے جو بات کہی، اس کے بعد صرف ایک بات، تیار رہیں، ہوشیار رہیں، میڈیا وار کا شکار نہ ہو جائیں. یہ میڈیا وار ہو رہی ہے، کسی طرح ان کے علماؤں کو ڈاؤن کر دو، کسی طرح ہم اپنی آرمی کو ڈاؤن کر دیں، ہم اپنے آرمی کے خلاف بات کر لیں. نہیں کر سکتے. آرمی ہماری جان ہے، اور آرمی ہم ہیں، یعنی میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب آرمی ہیں. مجھے یاد ہے جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو ہم سب نے ایک کام کیا تھا. ہم سب گھروں میں نہیں بیٹھے رہے تھے، ہر آرمی کے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے. میں وہ میزائل کا سلسلہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ میزائل لانچ کرنے میں مدد کر رہے تھے، ٹرک کو سائٹ پہ لگانے میں مدد کر رہے تھے، مٹی کے ڈھیلے اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے. سر یہ وہ قوم ہے کہ جو ڈرتی ورتی کسی سے نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان پہ اول تو یہ وقت آئے گا نہیں، اور آیا تو پاکستان کسی سے پیچھے ہٹے گا بھی نہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.